بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200، کبھی 300 درے کی سزا دیتا۔ اسے اس وقت تک 16,000 درے لگ چکے تھے، مگر وہ اس کبھی فعل سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ بھی چکا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ چوری کرنے سے، ڈاکہ زنی سے باز نہ آیا۔ اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرأت نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ ڈاکو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھیں، اور انہیں 2-3 گٹھڑیوں میں باندھ رکھا تھا۔ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا، اسے وہ سامان جو گٹھڑیوں میں بندھا ہوا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا، اور ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی کو اس سامان کو اٹھا کر لے جانے کے لیے مدد کے لیے لایا جائے۔ اسی اثناء میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ ڈاکو کی نظر آپ پر پڑی اور اس نے سمجھا شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل گھر کے کام کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا۔ ادھر آؤ اور یہ گٹھڑی اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اس کی جانب بڑھے اور گٹھڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جوں کہ توں تعمیل کر رہا ہے، تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھڑی اٹھوانے کے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے سر پر گٹھڑی اٹھانے کا ارادہ کیا، اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ میرے سر پہ یہ گٹھڑی نہ رکھو بلکہ اپنے سر پہ رکھو۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھڑی آپ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ نے گٹھڑی سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تم نے یہ گٹھڑی میری مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے، اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ راستے میں تھک گئے، وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی، جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگ جاتا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ وہ گٹھڑی سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں اور گھر واپس آ جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ ڈاکو نے ایک دن گزرا، وہ رات کو نہایت اطمینان سے سویا اور اگلی صبح اٹھا۔ اسے خیال آیا کہ جس گھر سے میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے اور سامان چوری کر کے اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق خبر رکھنی چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے آیا وہاں لوگ جمع ہیں یا نہیں۔ اگر تو جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا۔
وہ تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں قطار در قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ اس گھر میں آپ نہیں جانتے کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ پیر کامل کا گھر ہے۔ اس نے استفسار کیا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ بتایا گیا کہ ہاں، دیکھ سکتے ہو۔ معلومات دینے والے نے اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے گٹھڑی اٹھوائی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ ہیں، جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی اثر ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو، کہاں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کر لی۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو ولی کامل ہوتے ہیں، ان کی ایک نظر سے، وہ ایک نظر اگر انسان پر ڈال دیں تو انسان کئی سال عبادت کرتا رہے تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔